ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 تاریخ، بعض کہتے ہیں کہ 9، 8 یا 12 ربیع الاول، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی 12 ربیع الاول کی تاریخ جو بہت سارے حضرات نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی ہے، اس کی کوئی مکمل تصدیق اس کی کوئی مکمل تحقیق کے ساتھ کوئی مصدقہ تصدیق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لاتے ہیں، وہ 2 ہو، وہ 8 ہو، وہ 9 ہو یا 12۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ جس دن پیر کے دن آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نبیوں کے نبی کہ نبیوں نے آپ کی امت میں کے لیے دعائیں کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں کیا تعریف کی جائے، جس کی ساری خدائی تعریف کرے، چاند اس کی تعریف کرے، سورج اس کی تعریف کرے، ستارے اس کی تعریف کرے، فرش اس کی تعریف کرے، عرش اس کی تعریف کرے، علماء اس کی تعریف کرے، اتقیاء اس کی تعریف کرے، اصفیاء اس کی تعریف کرے، انبیاء علیہ السلام اس کی تعریف کرے، رب اس کی تعریف کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ہم نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ خدا کو پکارنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یتیمی کو دینا میرے خدا، یتیمی کو سہارا دینا میرے اور آپ کے خدا کا کام ہے۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو ایوان اور کسریٰ میں ہنگامہ اور آتش کدہ بجھ گئے، کنگن ٹوٹ گئے، اور لات و عزیٰ پر کب طاری ہو گئی۔ جب کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو خاندان والے، قبیلے والے، قوم والے، برادری والے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو قوم کے بجائے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو بشر ملائکہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جن کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو دیکھو گے کیسے کہ جس کی ساری تعریف، ساری خدائی تعریف بیان کرے، اسی کا نام محمد ہے، جس کے چلنے کی تعریف، جس کے اٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، خوشی کی، غمی کی تعریف ہو، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان و کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبریں دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں جاتے ہیں تو وہ گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ حلیمہ لے کر جاتی ہیں تو حلیمہ کی بکری دودھ سے ان کے تھن بھر جاتے ہیں، اور ان کے خاوند دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ آپ ایک برتن بھرتے ہیں، دوسرا برتن بھر جاتا ہے، تو
حلیمہ کو کہتے کہ اور برتن لاؤ، فرماتے ہیں کہ گھر کے برتن تو ختم ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہنچتے ہی آپ کی برکتیں، آپ کے انوارات، آپ کے معجزات شروع ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کی چھت پھٹتی ہیں اور ایک ابر آتا ہے اور آپ کو خوشخبری اور مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ بول تو نہیں سکتے تھے۔ میرا بچہ آمنہ کہتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا جگر بول تو نہیں، لیکن انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا تھا، وہ اشارہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت میں ایک عجیب بات یہ بھی کہ جس سواری پر سوار ہو کر حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آئی تھی وہ سواری بڑی کمزور تھی، جن کے ساتھ آئی تھی تو آتے وقت جاتے وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی سواری کی وجہ سے آپ کا انتظار نہیں کریں گے، ہمیں آتے وقت بہت لیٹ ہو چکا۔ لیکن جیسے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، وہ سواری لے کر جا چکی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں روانہ ہوتے ہیں۔ وہ سواری تیزی سے چلتی ہیں تو جیسے ان کو چند ہی منٹوں میں پکڑ لیا جاتا ہے کہ